اور تیسرا اعتراض مرزا نے جو کیا وہ یہ کہ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنیا تھا، وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہر چیز کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے تھے. تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ اور ان کے آداب اور مستحبات میں سے ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے. اب مرید کی چونکہ تربیت بھی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کوتاہی کی اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس جو بندے آنے والے تھے، یہ کتاب بہجت الاسرار جس کو مرزا صاحب کہتا ہے بہجت الاسرار، بہجت الاسرار جس کو پڑھتا ہے یہ بہجت الاسرار میں شیخ شتنوفی انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اب اس کا مذاق اڑایا. اسی طرح اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث، منکرین قرآن اس طرح اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک اور احادیث طیبات کے معجزات پر. مثال کے طور پر بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کے لیے کے چہرے پہ تماچا مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی. منکرین حدیث اس کو لے کے مذاق کرتے ہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث 1339 ہے اور صحیح مسلم میں 6149 نمبر روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کے تماچا مارا اور اس سے ان کی آنکھ نکل گئی. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ جلال تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو اس وقت ان کو آیا. سورۃ القصر میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قبطی آیا اور اسرائیلی نے آپ سے جب مطالبہ کی اپنی مدد کا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک مکہ دے مارا. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے جو قبطی مرا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہی دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، حالانکہ عمر مبارک بھی آپ کی چھوٹی تھی. تو اس حالت میں آپ نے جلال کی حالت میں اس کو مکہ دے مارا اور مر گیا. تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جلال سے دیکھا تو اس کی وفات ہو گئی. اس میں آپ کی ذات کا کیا قصور ہے؟ وہ جلال کی تاب نہیں لا سکا تو اس کی اپنی کمزوری تھی. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو نا وہ خوف کی وجہ سے یا مارے دہشت کے انسان کی جان نکل جاتی ہے. تو دہشت کے مارے اور خوف کے مارے اس جو خادم اور غلام تھا اس کی جان نکل گئی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور ان کے غضب کا ذکر قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے داڑھی اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ یا ابن امّا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تاثیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر حالت غضب میں انہوں نے اپنے غلام کو دیکھا نوکر کو اور فوت ہو گیا تو یہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہے.